تو ناظرین ہم ایک دفعہ موضوع پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں. ہمیں آج نشست میں جوائن کریں جی ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب ہیں, ویلکم. اور ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر حافظ غضنفر عزیز صاحب, ویلکم پروفیسر صاحب. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب صبر و استقامت کے حوالے سے, اور ابھی بھی آغاز میں بھی یہی بات کرتی کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو ان کی سیرت میں بھی ہمیں صبر استقامت کی بے تحاشا مثالیں دکھائی دیتی ہے. سب سے پہلے بتا دیں کہ سیرت طیبہ سے سیکھتے ہوئے صبر استقامت ہم اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا, اور یقیناً بڑا اہم موضوع ہے, اور یہ ایسا موضوع ہے جس کو یقیناً رمضان المبارک کے ساتھ ہی ریلیٹ ہونا چاہیے تھا. اصل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو روزوں کی فرضیت کی جو آیت نازل کی ہے, اس میں جو فرمایا آخری لفظ لعلکم تتقون, کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پہ تاکہ تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ تقوی کسی بندگی غلامی کو کہا جاتا ہے, اللہ کی بندگی اور غلامی کو. اور جب بندہ اللہ کی بندگی اور غلامی میں آ جاتا ہے, جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی اور منشا نہیں ہوتی, وہ اپنے آقا اور مولا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اور صبر جو ہے رمضان المبارک میں, اس کا کیوں ہم نے آپس میں بات کی ہے کہ ریلیٹ کیوں کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق انسان صبح سے اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے, اور اسے روکا جاتا ہے, صبر سکھایا جاتا ہے, استقامت اس کو سکھائی جاتی ہے. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے رمضان المبارک. آپ ٹریننگ کر رہے ہیں حلال چیزوں سے رکنے کی, کس لیے؟ کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی آپ نے رک جانا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی صبر کے حوالے سے, یقیناً قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت مطہرہ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ کے طور پر قرآن پاک نے فرمایا پیش کی گئی. اور آپ کی سیرت طیبہ تمام انبیاء کرام کو دیکھیں تو تمام انبیاء کے اوپر اللہ نے آزمائشیں جو ہیں وہ بھیجی, انہوں نے صبر کر کے دکھایا. لیکن جو صبر کا پہاڑ, جو استقامت کا دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے دکھایا, وہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی. نبی کریم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ تھے, اور یقیناً صبر کا جو مظاہرہ آپ نے کر کے دکھایا وہ بہترین نمونے کے طور پر قرآن نے ہمارے سامنے پیش کر کے دکھایا. اور یقیناً اگر بات کی جائے قرآن پاک میں ہی اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہرگز ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, خوف سے, اور پھلوں کی کمی سے. اور جو ثمرات کے حوالے سے مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ زندگی کی جو محنت انسان نے کی ہوتی ہے 10-15 سال, اس کا جب ثمر ملنے لگتا ہے, اس کی بجائے کوئی آزمائش آ جائے, اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں سے میں تمہیں اموال کے نقص سے, اموال کا نقصان ہو سکتا ہے, ان ساری چیزوں سے آزماؤں گا. وبشر الصابرین. لیکن یہاں پہ فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے فرمایا بشارتیں ہیں. اور صبر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ صبر کہا جاتا ہے رک جانا. اور صبر کی اقسام محدثین نے, مفسرین نے بیان فرمائی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ صبر جو ہے اللہ کی اطاعت پر, جو اللہ نے حکم دے دیا. اب جو روزہ ہے, روزے میں اللہ کا حکم ہے کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک حلال چیزیں ہمارے سامنے ابھی کچن میں ڈشز بن رہی ہیں, ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دسترخوان میں پڑی ہوتی ہیں افطار سے پہلے, لیکن انتظار کس چیز کا؟ اذان مغرب کا. تب تک ہم نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ کی اطاعت جو ہے اس پر آپ نے صبر کر کے دکھانا. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھنی ہے, جس قدر آپ مرضی نیند میں نماز تو آپ نے پڑھنی ہے اٹھ کے. اس کے بعد دوسری بات ہے معصیت پر. اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا, گناہوں سے روک دیا اللہ نے, اس پہ صبر کر کے دکھانا ہے. بے شک بہت زیادہ آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہے, بہت زیادہ اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے آپ کی گناہوں کے اندر, لیکن آپ نے اس پہ رکنا ہے, یہ بھی صبر ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مصائب پر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ان پہ صبر کر کے دکھانا ہے. اور وہ صبر میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا. طائف کے میدان میں دیکھ لیں آپ, کس قدر آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, آپ کے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب وہ فرشتے آئے اور کہا اگر آپ حکم دیں تو یکشا بین نامی دونوں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر گرا دیے جائیں, ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ مجھے نہیں جانتے, اور فرمایا کہ میں ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی دعا کر کے جاتا ہوں. بالکل ایسے ہی بھی پروفیسر صاحب آپ کو بھی اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کریں. ایک تو وہ چیزیں جو گناہوں سے ہم نے رکنا ہے, اس پہ صبر اختیار کرنا ہے. پھر وہ کچھ مرحلے زندگی میں ایسے آتے ہیں جو کہ آزمائش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان آزمائشوں میں صبر کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہا ہے کہ صبر جو کیا گیا وہ رائے گا نہیں جا رہا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا مطالعہ کرتے ہیں، اسماء حسنہ کا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصبور، صبر کرنے والا۔ یعنی صبر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، غفور بخشنے والا، قہار بھی اسی کے ناموں میں سے ہے، اور الشکور بھی ہے، قدردان ہے انسانوں کی نیکیوں کا۔ صبور بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صبور۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبر سے کس طرح کا تعلق ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ صفت جڑی ہوئی ہے؟ جب آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے داؤد، بندوں سے کہو کہ میرے اخلاق اختیار کریں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، جو عادتیں ہیں، وہ انہیں اپنائیں، اور ان عادتوں میں سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ میں صبر کرنے والا ہوں۔ کیسے صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کیا ہے۔ اس دنیا کو آپ سٹڈی کریں گے تو دنیا میں وہ لوگ بھی ملیں گے جو فرما بردار ہیں، وہ بھی ملیں گے جو نافرمان ہیں، وہ بھی جو مؤمن ہیں، وہ بھی جو نان مسلم ہیں، نان بلیورز ہیں۔ ان سب لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ رزق نازل کرتے ہوئے یہ کہیں کہ مسلمان کو دینا ہے، کافر کو نہیں دینا، فرما بردار کو دینا ہے، نافرمان کو نہیں دینا۔ وہ ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر تکلیف دہ یا غلط بات کو سن کر برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یدعون لہ الولد، کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ شریک ہیں، لوگوں کو کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ خود سن بھی رہے ہیں۔ ثم یرزقہم ویعافیہم، پھر بھی وہی اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں ہی عافیت بھی بخشتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو صبر ہے، یہ اس کا اسپیکٹ ہے کہ یہ صبر ایسا نہیں ہے کہ انسانوں سے کہا گیا ہو کہ تم صبر کرو۔ آپ دیکھیں دنیا میں کئی بار ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں پوچھتے؟ بھئی یہ اللہ کا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صبر بندوں کے صبر سے بہت بڑھ کر ہے، بہت اونچے درجے کا ہے۔ وہ بندے کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور آپ یقین مانیں کہ نان مسلم کو چھوڑ دیں، ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مہلت سے اس قدر زیادہ مستفید ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہی اس صبر کے ضمن میں یہ ذکر کیا کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ تمام تر کمزوریوں کے باوجود پورا ہلاک نہیں کریں گے، ایک دفعہ ختم نہیں کریں گے۔ یہ پروردگار عالم کے صبر کا اسپیکٹ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ صبر جو بنیادی طور پر اس کا تعلق ہے اخلاق سے، کیونکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ جسم سے نہیں ہوتا، یہ دل سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ لیکن یہ صبر اخلاق میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ صرف انسانوں کا خلق نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کا خلق نہیں ہے، یہ صرف نیک لوگوں کا خلق نہیں ہے، سب سے پہلے اس کو اختیار کرنے والی ذات خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابلیس جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اسے فوری طور پر سزا دیتے اور وہ اسی موقع پر ہی اس کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنی ذات کے حوالے سے صبر فرمایا اور اسے مہلت دی، اور اتنی مہلت دی کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے اس حالت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض تھے مہلت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں قیامت تک کے لیے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صبر کا پہلو ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ صبر کا تقاضا صرف مجھ سے نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ خود جتنا صبر کر رہے ہیں اس سے کہیں کم ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔